ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. محترم معزز مکرم سامعین کرام، عزیز طلبہ، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ شریف کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی جس کا خلاصہ دین پر مبنی ہے، کیونکہ دین اصل اساس اور بنیاد ہے۔ جس کے اندر دین نہیں، اس کا اعمال، اس کے افعال، اس کے کردار قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو دین پر عمل پیرا ہیں، اگر ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں مختلف جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ مذہب اسلام کے علاوہ جو بھی جس قبیلے کا ہو، جس خاندان کا ہو، اگر مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے اور اس کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ تمام کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام کے اندر عبادتوں کے کئی طریقے ہمیں اپنانے کی اللہ نے حکم دیا ہے، جن میں سے سب سے اہم جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کو مختلف جو عبادتیں عطا فرمائی ہیں وہ اسی مناسبت سے عطا فرمائی ہے کہ بندہ جیسے تیسے کر کے نیکی کو اپنائے اور اپنی زندگی کو سنوارے، سدھارے، سنبھالے اور اپنی زندگی کو دین کی راہ میں خرچ کرنے کی وہ پوری کوشش کرے۔ اب اس میں عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالی سب سے اہم افضل عبادت نماز کو رکھا ہے۔ اس کے بعد کلام اللہ شریف کی تلاوت ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو آدمی مسلسل کلام اللہ شریف کی آیتیں، اس کے بارے، اس کی صورتیں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حضور وہ کلام اس بندے کے لیے سفارشی کا ذریعہ بنے گا۔ جب تک اس بندے کو، اگر وہ اللہ نہ کرے جہنمی ہے، تو جب تک وہ اس کو اس سے آزاد نہ کروا دے گا، اس کو سکون میسر
میسر نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آدمی کو میں اسی لیے عبادتوں کا حکم اور پابند بنایا تاکہ وہ نیکی کا انبار جمع کرتے رہے اور دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ جہنم کی آگ سے وہ بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم بندوں کے اوپر بے انتہا مخلصانہ کریمانہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانی اپنا کرم عطا فرماتے ہیں تاکہ بندہ کسی نہ کسی سبب کسی نہ کسی بہانے سے وہ دوزخ کی آگ سے بچ کر جنت والا بن جائے، اللہ کے نزدیک قابل قبول بن جائے۔ تو یہ سارے سلسلے اللہ تبارک و تعالی نے جاری کیا۔ ڈھیر سارے جب یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر انسان عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ اپنی سوچ کو صحیح کرنے کا ایک ذریعہ بنانا چاہیے اور اپنے کیے ہوئے اعمال پر ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کا، ان پر عمل کرنے کا حق ہے، ہم وہ بجا نہیں لا رہے۔ اور یاد رکھو مسلمان بھائیوں کہ دین اسلام، مذہب اسلام ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کو پیدا کیے ہیں، ان میں سے بعض مخلوق ایسے ہیں کہ جن کے جو جاندار بھی ہیں غیر جاندار بھی ہیں، اور جاندار میں وہ چیز کم پائی جاتی ہے، غیر جاندار میں وہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر درخت ہے، درخت مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض درخت ہوتے ہیں اس کو کاٹنے پر مزید ابھر کر وہ آتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ کئی سارے درخت ایسے ہیں، چھوٹا سا پودا ہی لے لو گلاب کا، آدمی اس کے ٹہنی کو کاٹ کر زمین میں اگر دفن کرتا ہے، مہندی کا ٹہنی کاٹ کر زمین میں دفن کرتا ہے، چند دنوں کے اندر جو ہے وہ اپنا پھل پھول دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مذہب اسلام بھی اسی طریقے پر مبنی ہے کہ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کرے گا، جتنا اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا، ہر کس و ناکس فیل اور ناکام نامراد ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن مذہب اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے، اسلام مٹنے والا نہیں ہے، اسلام جھکنے کا نام نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر جو مذاہب ہیں وہ مذاہب ان کے لیے بھلے سے خیر خواہی کا سبب بن جاتا ہو یا وہ اس کو بھلا سمجھتے ہو، لیکن ہم مومن مسلمانوں کو مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب کو اختیار کرنا یہ گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین یعنی مذہب اسلام تمام ادیان پر اس انداز میں غالب ہوگا کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، چاہے آپ اس کے پیچھے محنت کریں، کوشش کریں یا نہ کریں۔ مذہب اسلام اللہ کا ہے، طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے، اور اس کو لے کر چلنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کثیر تعداد ہے، اور ان کی محنت اور جد و جہد کو اللہ تبارک و تعالی ناکام نہیں فرمائیں گے۔ ایک واقعہ ہے، ایک زمانے کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام بخت نصر، صاد سے بخت نصر، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور اس کے نزدیک مذہب اسلام سب سے بدترین چیز تھی، العیاذ باللہ، سب سے کمتر اس دین کو سمجھتا تھا، اور مذہب اسلام کے ماننے والوں کو وہ طرح طرح کے ظلم کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بخت نصر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو اور مکہ کے، قریش کے، یمن کے کئی ایسے لوگوں کو پکڑ کر اپنا جو جیل خانہ بنایا تھا اس میں بند کر دیا تھا، اور بہت سارے بیچارے مجرم
اور بغیر غیر مجرم کے بھی وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے. بادشاہ کے حکم کے خلاف کام کرنے پر وہ بادشاہ جو انہیں پکڑ کر جیل میں داخل کر دیتے. وہ ماحول آج کے ماحول کے حساب سے تھوڑا کم ہی نظر آ رہا ہے. حتیٰ کہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہا ہے، انسانیت کے نام پر دھجیاں اڑ رہی ہیں اور طرح طرح کے موت آتے جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اس زمانے کے حالات کا دیکھا جائے، اس کو سامنے لے کر آیا جائے تو یہ زمانہ ہی بہت بہتر مانا جاتا ہے. اس زمانے کے بادشاہ ان کے خلاف بات کرنے پر وہ فوری طور پر قتل کر دیتے اور ان کے اوپر کوئی کیس اور کوئی ریاکشن نہیں لیا جاتا تھا. جس طریقے سے اگر آج قتل و غارت بھی ہو جائے تو ہلکا پھلکا صحیح کچھ نہ کچھ ریاکشن لیا جاتا ہے، چاہے وہ حکومتی کے دباؤ سے ہو، چاہے عام آدمیوں کی وجہ سے قتل کیا گیا ہو، کچھ نہ کچھ جو ہے اثر لیا جاتا ہے. اس کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، بات چھیڑی جاتی ہے. اگر معاملہ درست ہو تو اسے سلجھایا جاتا ہے، معاملہ خراب ہو تو اس کے مطابق کارروائی کی جاتی ہے. لیکن پہلے زمانے میں یہ سلسلہ نہیں تھا. پہلے زمانے میں اگر بادشاہ کسی کو قتل کر دیتا، مجال ہے کسی کو کہ جا کر بادشاہ سے پوچھ سکتا تھا. تو بخت نصر بادشاہ نے کئی قیدیوں کو جو ہے لے کر آ کر اپنے قید خانے میں قید کر دیا. اس کے بعد بادشاہ جب سویا تو رات کو خواب دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا بت جس کا پیر زمین پر اور جس کا سر آسمانوں کی سطح پر ٹچ ہوا ہے، اتنا بڑا بت، اور جس کا اوپری حصہ یعنی سر کا سینے کا حصہ سونے کا اور سینے سے نیچے والا حصہ چاندی کا. مختلف قول ہے. اس کے بعد وہاں سے لے کر پنڈلی تک وہ چاندی کا، پھر پنڈلی سے لے کر جو ہے پیر کے ناخن تک وہ پتھر کا. اس انداز میں وہ بت جو ہے کسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا. وہ خواب میں دیکھا. اس کے بعد ایک پتھر آتا ہے آسمان سے، اس بت کے اوپر وہ گرتا ہے اور وہ بت جو ہے مکمل طریقے سے ٹوٹ کر پاش پاش ہو جاتا ہے. اور جتنے اس کے اندر ذرائع موجود تھے، سونے کے لحاظ سے، چاندی کے لحاظ سے، پتھر کے لحاظ سے، پیتل کے لحاظ سے، وہ ایک دوسرے میں بہت اچھی طریقے سے گھل مل گیا کہ اس کو جدا کرنا مشکل ہے. اس کے بعد بادشاہ جو ہے اپنے درباریوں کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے تم میں کون آزاد ہونا چاہتا ہے؟ تو جو آدمی قید ہو، جیل میں قید کیا گیا ہو، اس کی رہائش جیل کے اندر ہو، کوئی دنیا کا فرد یہ نہیں چاہتا کہ میں جیل کے اندر ہی زندگی گزاروں. ہے کوئی دنیا میں؟ ہر کوئی ہی چاہتا ہے کہ مجھے قید خانے سے رہا کیا جائے، میری زندگی غلامی سے آزادی کے طریقے پر میں جینا شروع کر دوں. لہٰذا وہ بادشاہ جو ہے تمام قیدیوں کو بلا کر کہنے لگا کہ میں ایک خواب دیکھا ہوں، اس کی تعبیر جو بتائے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا، اور اگر خواب کی تعبیر نہ بتاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ. یہ انتہائی قسم کا ظلم ہے. ایک تو بغیر جرم کے اس کو جرم والا بنا کر قید کیا، اوپر سے خواب خود دیکھتا ہے، تعبیر ان نادان مجرموں سے پوچھتا ہے. ان میں سے بعض جاہل بھی ہوتے ہیں، بعض ان پڑھ گوار بھی ہوتے ہیں، بعض پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، لیکن خواب کی تعبیر ہر کسی کو بتانے کا موقع نہیں ہوتا ہے، نہ اس کا وہ علم رکھتے ہیں. لہٰذا بخت نصر بادشاہ کہنے لگا کہ خواب کی تعبیر بتاؤ. تمام قیدیوں نے جمع ہو کر اکٹھے ہو کر پوچھنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ کا خواب کیا ہے وہ بتاؤ. بادشاہ کہنے لگا، وہ ظالم بادشاہ، کہ میں خواب تو بھول گیا لیکن آپ کو تعبیر بتانا پڑے گا. یہ ظلم پر ظلم ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامت واتقوا الشح فإن الشح اہلک من کان قبلکم، کہ ظلم بہت بری چیز ہے اور ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں آئے گا. اس وقت کوئی روشنی نہیں ہوگی جس کو اللہ تبارک و تعالی روشنی اور نور عطا فرمائیں گے. جیسا کہ کہاوتوں میں، حدیثوں میں آتا ہے کہ نمازی کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا،
جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا وہ وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. ان چمکتے ہوئے چہرے اور ہاتھوں کی برکت سے وہ اندھیروں کی جگہ پر روشنی ڈال کر اپنی زندگی بسر کریں گے. تو لہذا ظلم کی انتہا جب اس نے پار کر دیا، اس وقت قیدیوں نے مل کر کہا کہ آپ کے پاس جو قیدی ہیں انہی قیدیوں میں ایک نبی بھی قید ہو کر آئے جن کا نام دانیال حبیب علیہ السلام. لہذا آپ ان کو پکڑ کر لے کر آئیے. ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی خواب کی تعبیر بتا دیں. اور دانیال علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، لیکن بادشاہ کو اس کا علم نہیں تھا کہ وہ خواب کی تعبیر بتلا سکیں. لہذا بادشاہ ڈھیر سارے قیدیوں سے جب مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ بھائی اتنے سارے قیدی جب خواب کی تعبیر نہیں بتا سکے تو دانیال کیا بتائے گا. لیکن تمام قیدیوں نے کہا کہ بھائی آپ کو خواب کی تعبیر چاہیے، یا قیدی بتا پائیں گے یا نہ بتا پائیں گے، یہ جھگڑا چاہیے. بادشاہ نے کہا مجھے تو خواب کی تعبیر چاہیے. تو لہذا دانیال حبیب علیہ السلام کو درباریوں نے بلا کر لے کر آئے اور بادشاہ ایک بڑا محفل مجمع جمع کیا اور دانیال علیہ السلام کو سامنے بلا کر کہنے لگا کہ میری تعبیر بتاؤ. جان بوجھ کر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی خواب کیا ہے وہ بتلائیں گے تو ہم اس کی تعبیر بتائیں گے. جبکہ نبی وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی معجزہ کے طور پر بہت سے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ نہ آنے پر یا بعد میں آنے والے چیز بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں، وہ فہم وہ سمجھ عطا فرماتے ہیں. لیکن ہم ہی میں سے بعض مسلمان ایسے ہیں کہ پھر نبی انبیاء کی جماعت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ عطا فرماتے ہیں. یہ بھی بیوقوفی کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو جب تک وحی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کوئی بات نہیں بتلاتے تب تک پیغمبر بھی خاموش ہوتے ہیں. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جب تک اللہ کے طرف سے کوئی پیغام، کوئی وحی، کوئی آلات نہ جائے تب تک پیغمبر اور نبی بھی بات نہیں کرتے. لہذا دانیال علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کی خواب بھی بتاتا ہوں اور آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتاتا ہوں. بادشاہ بڑے غور و فکر کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا کہ دانیال اگر تو اس خواب کو بتلا دے گا، اس کی تعبیر اگر بتلا دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سلامت، آپ نے خواب میں ایک بت کو دیکھا اور وہ بت جس کا پیر زمین پر، جس کا سر آسمان پر اور مختلف اس کے جسم کے حصوں میں کوئی چاندی کا بنا ہوا، کوئی پتھر کا بنا ہوا. بادشاہ کہتا ہے ہاں یہی خواب میں نے دیکھا. اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو بت دیکھیں، یہ بت جو ہے تمام قسم کے دین کا، ادیان کا جمع کردہ ایک حصہ ہے. جیسے کہ شیعہ ہے، بریلوی ہے اور غیر مسلم ہے، اور جتنے بھی مذاہب ہیں، کرسچنز ہیں، مسلم ہیں، نان مسلم میں بہت سارے مذاہب ہیں. یہ تمام مذاہب کا ایک مجسمہ تھا. یہ مذہب تھے جو ٹکڑے تھے، کوئی حصہ پیر پتھر کا، چاندی کا، سونے کا اور کوئی پیتل کا. یہ جو حصے ہیں یہ دین ہے. اور آسمان کے اوپر سے جو بڑا پتھر آ کر اس کے اوپر گرا، جس کے سبب سے یہ بڑا بت پاش پاش ہو گیا. یہ جو پتھر ہے یہ مذہب اسلام ہے. یہ اسلام کا بھاری پن ہے اور اسلام کی بلندی کی ایک نشانی ہے جو آسمان سے اس بت کے سر پر گرا، جس کے سبب سے وہ بت پاش پاش ہو گیا. تو وہی کلام پاک کی طرف اشارہ ہوا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہ جو حق ہے، مذہب اسلام سچا مذہب ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی
بلندی، اس کا مقام ایسا ہے کہ تمام ادیان پر غالب ہو جاتا ہے. لیظہرہ، ظاہر ہو جاتا ہے، مراد یہ غالب ہو جاتا ہے علی الدین کلہ، تمام ادیان پر. وکفی باللہ شہیدا، اور اس کی گواہ کے لیے، اور اس کی بلندی کی گواہی کے لیے، اس کی عظمت کی گواہی کے لیے، اس کی شان و شوکت کی گواہی کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے. اور جس کی گواہی اللہ پر مبنی ہے، تو ہم کون ہو سکتے ہیں مذہب اسلام کو مٹانے والے؟ اور حدیث پاک جو میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی انسان، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اہل و عیال سے، مال و دولت سے، جائیداد سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کرتا. اور کسی کا بھی کوئی اعمال بھی قابل قبول اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب نہ ہو یا ان کے بتلائے ہوئے طریقے کو ملتا جلتا نہ ہو. اس وقت تک وہ اعمال آسمان کی بلندیوں پر بھی نہیں جا سکتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے جب اللہ تبارک و تعالی نماز کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیے کہ حضرت اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی بلندیوں پر لے کر آؤ. یہ انعام، یہ تحفہ معمولی تحفہ نہیں ہے. جب یہ چیز بڑی ہے، یہ تحفہ بڑا ہے، تو اس کے لیے مقام بھی بلند والا ہونا چاہیے، لانے والا بھی بلند ہونا چاہیے، جس پر سوار ہو کر گئے وہ سواری بھی بلند ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کے لیے بھی مختلف چیزوں کو سامنے لے کر آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا جو تحفہ، معراج کا واقعہ آپ جانتے ہوں کہ لانے کے لیے جب گئے، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے ایک سواری بھیجی جس کا نام براق ہے، اور اس کی تیزی انسان آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے وہ ہزاروں کروڑوں کلومیٹر طے کر چکتا. اتنی تیز سواری. اس سواری کو چلانے والا تمام فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، لیکن ان کا مقام بھی، ان کا مرتبہ بھی ایک حد تک محدود تھی. اللہ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر چلا گیا، جاتے جاتے مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی آسمانوں پر. اس کے بعد ایک سدرۃ المنتہا، ایک درخت، سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ایک بارڈر بنائے، اس بارڈر سے آگے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو کوئی پیغمبر تک بھی نہیں جا سکتے، فرشتے تو دور کی بات. اور کلام پاک کے اندر یہ آیت بھی موجود ہے، عند سدرۃ المنتہا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک بارڈر بنائے. جس طریقے سے انسان کے اندر دیکھے ہوں گے آپ، وہ بارڈر بناتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں وہ انٹری نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک اس کے پاس ویزا نہ ہو. انڈیا پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، آپ وہاں جانا ہے تو آپ ویزا بنانا پڑے گا. آپ کا ریسرچ کیا جائے گا کہ آپ وہاں جانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، وہاں رہنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. ریسرچ ہونے کے بعد وہاں سے اجازت ملتی ہے، پھر یہاں سے آپ کو جانے کی اجازت ملتی ہے. تو آسمانوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی ایک بارڈر بنائے. سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، علماء کہتے ہیں کہ بیری کا کچھ درخت ہے وہ، کہ وہاں سے آگے جو ہے فرشتوں کا آنا جانا نہیں ہو سکتا ہے، اور پیغمبر بھی نہیں جا سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. لہذا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے آسمانوں تک پرواز کیے، اور 7 آسمان کو کراس کرنے کے باوجود وہ مزید لے کر جب جانے لگے تو سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ساتھ میں آنے والا شخص دامن سے ہٹ چکا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ نبوت نیچے کر کے دیکھے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رکے تھے. اللہ کے نبی پوچھے، جبرائیل، دنیا کے اندر زمین کی سطح سے لے کر آسمان کی بلندی تک جو سب سے خطرناک ڈسٹنس ہے، اس کو آپ نے پار کر دیا، ہلکا پھلکا اور باقی رہ گیا، وہاں مجھے چھوڑ کر آپ چلے گئے. اب یہاں سے میں کیسے جاؤں؟ آواز آتی ہے، میرے پیارے محبوب،
یہاں نہ جبرائیل کی ضرورت ہے، یہاں نہ براق کی ضرورت ہے، یہاں تیری اور میری محبت کا سلسلہ ہے، اور تیری اور میری محبت کا ایک معیار ہے جو محبت تجھے کھینچ کر اللہ کے قریب کر دے گی۔ لہذا جبرائیل علیہ السلام کو جب آقا علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا اور پوچھا کہ جبرائیل کیوں نہیں آ رہے اوپر، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اگر یک سرے منہ برتر پرم، فارسی کا لفظ ہے، ایرانی زبان، اگر یا رسول اللہ اگر یک سرے، سرے کہتے ہیں بال کو، اگر یک سرے، سرے بال کو نہیں کہتے، منہ کہتے ہیں بال، اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت برم، کہ یا رسول اللہ اگر ایک بال کے سرے کے ناکے کے برابر بھی اگر میں اس سے آگے بڑھ جاؤں تو رب کی تجلی مجھے جلا کر راہ کر دے گی۔ تو لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس آ گئے، اور وہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام سفر شروع کی۔ تو جہاں سے انسان کی سوچ کی انتہا ہوتی ہے، پیغمبروں کی سوچ کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے اتنے قریب گئے، قرآن بیان فرماتے ہیں، قرآن کے اندر آیت مبارک موجود ہے کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ اللہ کے اور پیغمبر علیہ السلام کے درمیان صرف 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا، اتنے قریب گئے۔ تو ایسے دین کو اللہ کے اتنے قریب سے لے کر آیا ہوا دین یہ مٹ جائے، یہ بکھر جائے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے کلام پاک صاف طور پر اعلان کر دیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ دین حق ہے، لیظہرہ، تاکہ یہ غالب ہو جائے، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر۔ اس کو مٹانے والا خود مٹ سکتا ہے، اس کو بکھارنے والا خود بکھر سکتا ہے، لیکن مذہب اسلام کبھی تنزلی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ مٹانے والے تو سوچتے ہوں گے کہ لوگوں کے قتل کر دینے سے، قرآن پاک کو نعوذ باللہ العیاذ باللہ ہٹا دینے سے، جلا دینے سے یہ مذہب ختم ہو سکتی ہے، یہ کلام پاک مٹ سکتا ہے۔ نہیں، کلام پاک کی ایک چھوٹی سی آیت بھی کوئی آدمی لے کر نہیں آ سکتا، بنا بھی نہیں سکتا ہے۔ ملک عرب کے اندر اس کا بھی دعویٰ کیا گیا، اور بنانے والوں نے کئی سارے آیات بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کے قلم ٹوٹ چکے، ان کی سیاہی ختم ہو گئی، لیکن کلام پاک کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو بھی ایجاد نہیں کر پائے۔ محترم بھائیوں، یہ دین بڑا پاورفل ہے، مذہب اسلام سپر پاور نہیں، سپریم پاور ہے۔ تو لہٰذا مذہب اسلام کو مٹانے کی کوشش جو کرتے ہیں وہ خود مٹ جاتے ہیں، اور اس کے اندر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم مٹانے سے مٹ جائے گا۔ جس طریقے سے ان کا مذہب ہے، ہم ان کے مذہب کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں، ان کا مذہب ان کے لیے مبارک ہو، ہمارا مذہب ہمارے لیے مبارک ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر اتنی جرأت، اتنی غیرت ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے اپنا سر جھکانے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بخت نصر بادشاہ نے جو خواب دیکھا، اس کے بعد اس کی تعبیر جب ہوئی، تو اسی کے قیدیوں کے اندر وہ جرأت، وہ دلیری، وہ بہادری آ گئی کہ بادشاہ کے رہتے ہوئے اور تلوار اس کے ہاتھ میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا سینے کو چوڑا کیا اور اپنے سر کو ایک اونچا مقام دیتے ہوئے کہنے لگے، بادشاہ پیچھے ہٹ جا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے سوا کوئی ذات قابل قبول نہیں ہے، لائق صدر نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر جو آنے والے ہیں، جس کی خوشخبری حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دی ہے، وہی سچا مذہب ہو سکتا ہے، اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے، وہی مذہب اسلام ہے، وہی قرآن سچی کتاب ہے جو ہمیں ضلالت سے نکال کر ہمیں روشنی کی طرف لے کر جائے گی، دوزخ سے دور کر کے جنت کے قریب لے کر جائے گی۔ تو محترم مسلمان بھائیوں، آپ کے اندر ایمانی غیرت ہونا چاہیے، ایمانی حرارت پیدا ہونا چاہیے، اور یہ ایمانی جذبہ، ایمانی حرارت آپ کو اس وقت پیدا ہوگی
جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی شریعت کو چن چن کر عمل کرو گے. اور اس کا سادہ سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی اگر نماز کا پابند بن جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر سے ایک ایک نقص کو دور کر کے وہ اللہ کے قریب کر سکتے ہیں. کیونکہ کلام پاک کے اندر آیت مبارک موجود ہے کہ ایھا الذین آمنو آمینو، ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان والو ایمان لانے سے مراد یہی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو سکتا ہے. صحابہ کے نقش قدم پر چل کر ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے نماز کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے ایمان کو اور مضبوط کریں. اور ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ایسی بہترین عبادت ہے، ایسا بہترین غذا ہے، ایسی بہترین دوا ہے، جو غذا آپ کو برائیوں سے، فحش باتوں سے، گندی سوچوں سے دور کرتے چلے جائے گی اور اللہ کی قربت میں آپ کو ایک دم ملوث کر دے گی. جو آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے وہ گناہوں سے دور رہتا ہے. اور کیسے دور رہتا ہے؟ اس کو ہر 5 وقت کی نماز کی ایک تڑپ، ایک فکر لگی رہے گی کہ بھائی مجھے نماز پڑھنا. اب اگر وہ گندے کام کرے گا پھر وہ سوچے گا کہ بھائی کہیں نماز کا وقت نہ جائے، پھر میں غسل کرنا پڑے گا، پھر غسل کرنے کے لیے وقت نہیں ملے گی تو نماز ہاتھ سے چلے جائے گی. تو جب نماز کا پابند بنے گا تو وہ پاکی صفائی کا خیال رکھے گا. جب پاکی صفائی کا خیال رکھے گا، جب آدمی نہا لیتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں تو ذہن بھی گندی طرف نہیں جاتا ہے. تو ایسا دھیرے دھیرے کر کے تمہارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور تمہارے اعمال بھی اچھے ہوں گے اور تم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، جہنم سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی مذہب اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امت محمدیہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو اللہ تبارک و تعالی نماز کا پابند بنائے، اللہ کا پیارے نبی کا 1.25 لاکھ پیغمبروں کا عاشق بنائے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.